السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بہت ہی افسردہ ہوں، خاص طور سے اس واقعے کو لے کے جو احمد آباد میں ہماری بہن عائشہ کے ساتھ گھٹی ہے کہ اس نے اپنے شوہر اور اپنے سسرال والوں کے ظلم کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اس نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ آخر اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ صرف محبت کی ماری تھی، محبت کی بھوکی تھی۔ کیا ظلم ہوا تھا ان کے ساتھ کہ اس نے ایسا قدم اٹھا لیا؟ ذرا ہم اس پہ غور کریں، اس کی فکر کریں تاکہ کوئی آئندہ اس طرح کا قدم نہ اٹھا سکے۔ سن کر بہت ہی افسوس ہوا کہ ابھی 2018 میں اس کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد حسب لیاقت اس کے گھر والوں نے اس کو جہیز بھی دیا، لیکن جہیز کے نام پر اس کے سسرال والوں نے، اس کے شوہر نے، اس کی ساس نے اس بیچاری پر طرح طرح کا ظلم کرنا شروع کیا۔ شادی سے لے کر اب تک اس کے اوپر جہیز کے نام پہ ہی لوگ ظلم کرتے رہے، یہاں تک کہ اس جہیز کے لان تان میں اس کا شوہر عارف اس کو احمد آباد شہر چھوڑ کر آ جاتا تھا، جس سے وہ تنگ آ کر اپنی محبت کی بھوکی اس نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ اگر ایسا ہی صورتحال رہا، یہی معاملہ رہا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ تو اس کے شوہر کا جواب کیا تھا کہ جا کر مر جا اور اس کی ویڈیو بنا کر کے ہم کو دے دینا۔ اس بیچاری نے کیا کیا؟ آخر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور مرنے سے پہلے اس نے ویڈیو بنا کر کے اپنے شوہر کو وائرل کر دیا۔ یہ ہمارے مسلم معاشرے میں، مسلم سماج میں ایک ایسے لوگ کلنک ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بدنام ہوتا ہے۔ ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارا اسلام تو ایسا درس نہیں دیتا۔ ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام میں جہیز کو حرام کہا گیا ہے۔ اگر آپ اس کی بنیاد پر کسی بچی کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اس کو خودکشی تک پہنچا دیتے ہیں تو اس کے اصل ذمہ دار آپ، ہم اور آپ اپنے ذہن کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں۔ کہ اللہ نے آپ کو صحیح سالم نہیں بنایا؟ آپ کو تندرست نہیں بنایا؟ آپ کے ہاتھ پیر صحیح سالم نہیں ہیں؟ کیا کمانے کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تو کمانے کا مالک نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمانے کی ذمہ داری دی، آپ سے کہا کہ معاش تلاش کریں، رزق تلاش کریں، لیکن آپ نے کیا سمجھا کہ جہیز لے کر کے ہی ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ ایسے لوگوں کے اوپر اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں کلنک ہیں، ہمارے سماج میں کلنک ہیں۔ اگر ایسی فکر کسی کی ہے، ایسی ذہنیت اگر کوئی رکھتا ہے تو ہمیں اس سوچ اور اس فکر سے نکلنا ہوگا، ورنہ آج کتنی عائشہ ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو جہیز کے نام پر ستائی جاتی، جو جہیز کے نام پر اپنے سسرال والوں سے تنگ آ کر کے خودکشی کر لیتی ہیں، لیکن اس پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے۔ اگر یوں ہی چلتا رہا تو ہمارا معاشرہ یوں ہی بدنام ہو جائے گا۔ حالانکہ ہمارا اسلام، ہماری شریعت ایک خوبصورت دین ہے، اس میں کسی طرح کے کوئی کجی، کوئی کمی نہیں ہے، ہر جگہ نرمی ہے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں خود ہی ایک بدنما داغ بن چکے ہیں، ایسے ہی میسج دے کر، ایسے ہی پیغام دے کر اور اسی طرح کا ظلم کر کے ہم غیروں کو اپنے اوپر لان تان کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ لوگوں سے، خاص طور سے ہمارے ان نوجوانوں سے جو جہیز کی لالچ رکھتے ہیں، جو جہیز کی طمع کرتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے تو ہمیں یہ چیزیں ملیں گی،
فلاں چیزیں ملیں گی، فلاں چیزیں ملیں گی۔ میں کہتا ہوں بھائی ان چیزوں سے باز آ جاؤ، خود سے کماؤ۔ اللہ نے آپ کو صحیح سالم بنایا ہے، آپ کما سکتے ہیں، آپ کی ساری چیزیں آپ کے پاس آ سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ کیا اگر آپ جہیز نہیں لیں گے تو آپ کی زندگی نہیں کٹے گی، آپ کی زندگی نہیں گزرے گی؟ یقیناً گزرے گی، اور وہ عزت والی زندگی گزرے گی۔ اگر آپ کسی سے شادی کرتے ہیں اور جہیز نہیں لیتے ہیں، اس بیچارے کے اوپر آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کے اوپر آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کا صلہ اللہ آپ کو آخرت میں دے گا۔ اب ذرا سوچیں، ذرا فکر کریں اس بچی کے بارے میں، جو بچی اپنی پوری 18 سال 20 سال کی زندگی اپنے میکے میں، اپنے خاندان میں رہ کر گزار کر کے آپ کے ہاں آتی ہے۔ اس کے اوپر کیا نہیں گزرتا ہو، اس کے باوجود بھی ایک اجنبی گھر کو اپناتی ہے، آپ کو اپناتی ہے، آپ کے گھر والوں کو قبول کرتی ہے، یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے بھی کہ نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے، کس ذہنیت کے لوگ ہوں گے، کس فکر کے لوگ ہوں گے، لیکن وہ بچی جب آپ کے گھر آتی ہے تو آپ جہیز کے نام پر اس کو ستانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس سے باز آ جائیں، عورتوں کو عزت دیں، تاکہ کوئی آئندہ اس طرح کا قدم نہ اٹھا سکے۔ اس لیے کہ اس سے ستائی ہوئی بہت سی عورتیں ہیں، بہت سو نے تو خودکشی کر لی، بہت سے اجیرن کی زندگی گزارتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو رہنا پڑتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا، ہمیں سمجھنی ہوگی کہ آخر ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ذہنیت کا مالک ہے، کوئی اگر اپنی بیوی پہ جہیز کے نام پر ظلم کرتا ہے، تو میں خدا را کہتا ہوں باز آ جائیں، چھوڑ دیں اس فکر کو، اس سوچ کو، اور ذہن بدل لیں، اور خیال یہ کریں کہ ہم خود کی کمائی سے خود کا گھر چلائیں گے، نہ کہ سسرال والوں سے جہیز کی امید پر ہم ٹکے رہیں گے، اور جب تک وہ سامان نہیں ملتا جہیز کا تب تک ہم ظلم کرتے رہیں گے۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ بہت سے عورتیں آج معاشرے میں ستائی جاتی ہیں جہیز کے نام پر۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو چھوڑیں، تاکہ کوئی آئندہ ہماری بہن دوسری عائشہ نہ بن سکے۔ وہ صرف کیا تھی، بیچاری محبت کی بھوکی تھی۔ آپ نے ان کا ویڈیو سنا؟ وائرل ہوا ہے، اگر نہیں سنا تو سن لیجیے، جہاں پر وہ مسکرا کر کے یہ کہتی ہے کہ اب بس۔ اسی مسکراہٹ میں اس کا درد بھی چھپا ہوا ہے، کرب بھی چھپا ہوا ہے۔ کیا چیز تھی جس نے اس کو ایسا قدم اٹھانے پر آمادہ کر دیا؟ وہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، اور آخر میں یہ کہہ گئی کہ یا اللہ مجھے پھر آئندہ ایسے لوگوں سے نہیں ملانا، انسانوں سے نہیں ملانا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میرا یہ پیغام اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہے تو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ اور جو لوگ ایسی ذہنیت کے مالک ہیں، پلیز اللہ کے واسطے ایسا ذہن بدلیں، خود کمانے کی فکر کریں، سسرال کی امید پر زندگی نہ جیے، جہیز کے نام پر زندگی نہ گزاریں۔ ہر لڑکیوں کو اس کے گھر والے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز دے ہی دیتے ہیں، تو پھر آپ اس سے زیادہ کس چیز کی امید لگاتے ہیں اس سے؟ کیا وہ کمانے جائیں گے؟ پلیز ایسا ہرگز نہ کریں۔ لڑکیوں کو اس کے والدین پر بوجھ نہ بننے دیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر کے اس گندے ماحول، اپنے معاشرے میں سے اس گندے رسم و رواج کو ختم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا بہترین جزائے خیر دے گا اور بہترین بدلہ دے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پیغام میرا اچھا لگا ہوگا۔ السلام علیکم۔